بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، اب برادران عباس ابن علی علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار تھے۔ یزیدی لشکر کی طرف سے حل من مبارز کی صدائے پہم آ رہی ہے۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام کے حضور میں چار خوبرو نوجوان دست بدستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ چاروں حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت محمد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پسران علی کرم الوجہ کریم ہیں۔ ان کی والدہ مکرمہ کا اسم گرامی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور وہ ان سب کے ساتھ کربلا ہی میں موجود تھی۔ شمر ملون ان کے سگے بھائی کا لڑکا تھا۔ یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام علی مقام علیہ السلام پر جان نثار کر دینے کے لیے بے تاب ہیں اور بھائی کا بیٹا امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کر دینے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے۔ یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی والدہ اور بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 6 افراد کے لیے شمر لین ابن زیاد سے ایمان نامہ لکھوا کر لایا تھا اور انہوں نے وہ امان نامہ حقارت سے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا بے وقوف، ہمیں تو امان دیتا ہے اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور اب یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ شہزاد رسول پر جان نثار کر کے اپنے والدین گرامی حضرت علی کرم الوجہ کریم کے دربار میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے شہزادگان حیدر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تم سب ٹھیک ٹھیک حق کی اخوت ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو۔ تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش فی البحر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درس اخوت دیتی رہیں گی۔ ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر میرے لیے یہ امتحان کس قدر صبر آزما ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شفقت امیز گفتگو سنی تو چاروں کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے انتہائی رکت سے دربار حسین علیہ السلام میں عرض کیا، یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق غلامی کو اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم تو آپ بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے صلہ میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کا سایہ نصیب ہوگا۔ یا امام، دشمن بار بار آوازیں دے رہے ہیں، ہمیں اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سب کی طرف حسد بری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، یا اللہ، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما لے۔ شیر خدا کے شیر
ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور یداللہ سے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر ببر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری تھے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر کرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرخون پڑے تھے دشت مصیبت میں اس طرح، پرخون پڑے تھے دست مصیبت میں اس طرح، صحن چمن میں پھول بکھرتے ہیں جس طرح۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بیض کی طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمینہ شعلہ بار ہوتی جا رہی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ تلواروں کی جھنکار میں شبیر علیہ السلام کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان شبیر میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور شبیر کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔